نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوا وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک الذین، آپ کو غمگین نہ کریں، غم میں نہ ڈالیں، یسارعون فی الکفر، ان لوگوں کا رویہ جو کفر کے اندر تیزی کرتے ہیں، جو کفر میں آگے بڑھتے ہیں۔ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی منصب جو تھا وہ نبی اور رسول کا تھا، اور آپ کا بنیادی مقصد لوگوں کو اسلام کی دعوت اور اسلام کے دائرے میں لانا تھا۔ اس لیے اس اپنے بنیادی مشن کے بارے میں آپ ہمیشہ پریشان رہتے تھے، اور لوگ چونکہ جو بات نہیں مانتے تھے اس کے بارے میں آپ کے دل پر بڑا بوجھ تھا، غمگین ہوتے تھے۔ تو مدینہ منورہ کے اندر بھی تین قسم کے لوگ تھے، ایک یہودی تھے، ایک مشرکین تھے، اور ایک منافقین تھے۔ منافقین بھی اصل میں یہودیوں کی ہی ایک گروہ تھا جو بظاہر تو اسلام لے آئے تھے لیکن اصل میں وہ منافق تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کا رویہ آپ کو پریشان نہ کرے، آپ اپنا کام کر دیا ہے تو اس لیے آپ اس میں پریشان نہ ہوا کریں۔ من الذین قالوا آمنا، اب ان لوگوں کی تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ فرمایا کہ ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو قالوا آمنا بافواہہم، جو اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن دل میں وہ ایمان نہیں لائے ہوتے، یعنی کہ جو منافقین ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، فرمایا ان میں سے دوسرا گروہ جو ہے وہ یہودیوں کا ہے، وہ یہودی ہیں۔ سماعون للکذب، وہ جھوٹ پر ہمیشہ کان دھرتے ہیں، یعنی ان کا منصب جو ہے، ان کا جو پیشہ ہے وہ جھوٹ ان کو بڑا پسند ہے، جھوٹ پر کان دھرتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین، اور وہ جھوٹ بھی جو گن سن لیتے ہیں جھوٹ کی، وہ کسی دوسروں کے لیے لیتے ہیں۔ لم یأتوک، وہ لوگ جو تمہارے پاس نہیں آتے۔ یہ کون تھے؟ یہ یہودیوں کے بڑے بڑے سربراہ تھے جو خود آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی حد تک سمجھتے تھے، معاذ اللہ، تو اپنے کارندوں کو، اپنے چیلوں چانٹوں کو بھیجتے تھے، اور وہ بظاہر مسلمان ہو کر مسلمانوں کی خبریں، ان کے معاملات جو ہے وہ ان کو جا کر رپورٹ کرتے تھے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، فرمایا ان کا ایک رویہ اور ہے کہ یہ تحریف کرتے ہیں اللہ کے کلام میں۔ یحرفون الکلمہ، ان کلام میں تحریف کرتے ہیں، من بعد مواضعہ، ان کے لفظوں کو ان کے میننگ سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی کسی اور جگہ پر ان کو فٹ کر دیتے ہیں۔ مطلب کوئی اور ہوتا ہے لیکن مطلب کوئی اور بیان کر دیتے ہیں اپنے مفاد کے لیے۔ یقولون، یہ لوگوں سے کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوا، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ فیصلہ دیں، یہ معاملہ کریں تو پھر تو تم قبول کر لینا۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر یہ نہ کریں تو پھر ان سے بچنا، یعنی سکھا کے ان کو پڑھا کے بھیجتے تھے۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو ٹھیک ہے، ان کے سامنے کہنا قبول ہے، اور اگر اس طرح کا وہ معاملہ نہ کرے، تمہاری طبیعت کے خلاف فیصلہ کرے تو پھر تم بچ جانا، بس چپکے سے نکل آنا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، فرمایا جس کے لیے اللہ فتنے کے فیصلہ فرما لے، یعنی جس کو اللہ گمراہ کرنے کے فیصلہ کر لے، فَلَمْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو آپ بھی اس کو اللہ کے پاس سے نہیں بچا سکتے۔ اب یہ کس کو فیصلہ کرتا ہے، یہ ہم کل اس کے بارے میں تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ اللہ اسی کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے
جو اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کے قابل ثابت کرتا ہے کہ میں اب ہدایت میرے نصیب میں نہیں ہے، اس کے بارے میں پھر اللہ جب فیصلہ کرتا ہے، فرمایا پھر اے نبی آپ بھی ان کو اللہ سے بچا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر لیا۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، کہ جن کے بارے میں اللہ نے چاہا ہے کہ ان کے دلوں کو پاک نہ کرے۔ دلوں کو پاک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ ہدایت طلب پر ملتی ہے اور جو گمراہی ہے وہ بھی طلب پر ملتی ہے، یعنی جو آگے بڑھتا ہے اسی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو میرے راستے میں نیک کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے آسان فرما دیتے ہیں، اور جو برائی میں آگے بڑھتے ہیں ان کو بھی مہلت مل جاتی ہے، یعنی ان کو مہلت مل جاتی ہے، اللہ ان کو ہاتھ نہیں پکڑتا، وہ بڑھتے رہتے ہیں، اور جو نیکی کے راستے میں آگے بڑھتے ہیں اللہ ان کے لیے نیکی کے راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی طلب پر ہے۔ فرمایا جس کے لیے اللہ یہ فیصلہ فرما لے کہ ان یطہر قلوبہم، کہ اس کے دل کو پاک نہیں کرنا، لہم فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا دردناک بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہ سارے رویے ان کے اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تم نے ان سے بچنا ہے، یعنی پچھلی تاریخ جو ہے یہود کی، نصارہ کی، مشرکین کی، منافقین کی، اس لیے بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں تم نے ان کاموں سے بچنا ہے۔ سماعون للکذب، فرمایا یہ لوگ جو ہیں، یعنی یہود کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جھوٹ پر کان دھرتے ہیں، اکالون للسحت، اور یہ حرام کھاتے ہیں۔ حرام کھانا ان کے اندر کیا تھا؟ ایک تو سود تھا، اور دوسرا جو ہے وہ جھوٹی گواہی پہ پیسے لے کے وہ کھاتے تھے، اور وہ یہ حرام تھا۔ اب یہ دیکھیں ذرا غور کریں، یہ دونوں جرائم ہمارے اندر بھی موجود ہیں، اس لیے اس کے بارے میں جو ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے تو گویا مسلمانوں کو بھی اس پہ کان دھرنے چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی یہی انجام ہو سکتا ہے، اس لیے ان کو اس سے باز آنا چاہیے۔ فَإِن جَاءُوكَ، فرمایا جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں، فَحْكُم بَيْنَهُمْ، تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، او اعرض عنہم، اور یا اعراض کریں، نہ فیصلہ کریں۔ وَإِن تُعْرِض، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ البتہ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو پورے انصاف سے کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ جو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ یہود کا ایک رویہ اور تھا کہ ان کے درمیان جب باہمی جھگڑے ہوتے، بہت سارے قبائل تھے مدینے میں آباد، تو یہ دیکھتے کہ اب فائدہ کہاں سے ملے گا، کیا تورات کے فیصلے میں فائدہ ملے گا یا قرآن میں فائدہ ملے گا؟ تو اگر تو ان کو فائدہ نظر آتا کہ چلیں قرآن میں کوئی فیصلہ ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے کہ جی ہمارے اس جھگڑے کا فیصلہ کر رہے ہیں، ہمارے جھگڑے کا فیصلہ کریں۔ اگر ان کا فیصلہ ان کے مفاد میں نظر آتا تو مان لیتے، ورنہ بھاگ جاتے۔ تو اللہ نے کہا کہ اب آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے ان کے فیصلے کریں، آپ چاہے فیصلہ کریں نہ کریں، آپ آزاد ہیں اس کے بارے میں۔ ہاں البتہ اگر فیصلہ کریں تو پھر پورے انصاف کے ساتھ کریں۔ اب یہودیوں کے پاس تو تورات موجود تھی، تورات کے اندر سارے احکامات موجود تھے۔ اللہ نے فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، آپ ان کے درمیان کیسے فیصلہ کریں گے، یہ کیسے آپ کے پاس فیصلے کے لیے آتے ہیں۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، جبکہ اللہ کی کتاب تورات ان کے پاس موجود ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، جس میں اللہ کے حکم موجود ہیں۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد فرمایا فیصلوں کے بعد بھی یہ پھر دوبارہ پھر جاتے ہیں۔ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومن ہونے والے نہیں ہیں، ان کے دلوں میں مہر لگ گئی ہے۔ اس کے پیچھے اصل میں 2-3 واقعات ہیں۔ خیبر کے جو یہودی تھے ان میں ایک وہ بڑی امیر فیملی تھی یہودیوں کی، ان کے درمیان زنا کا معاملہ، یعنی ایک جوڑے کے درمیان زنا کا معاملہ ہو گیا۔ اب تورات کے اندر یہ حکم تھا کہ جو زانی ہے اس کو سنسار کیا جائے گا۔ اب وہ جوڑا اس کو پکڑ لیا۔ اب چونکہ وہ ایک بڑے گھرانے کے لوگ تھے، اب انہوں نے کوشش کی کس طرح ان کو بچا لیا جائے۔ اب اس کے خلاف ادھر سے دلیلیں کہ یہ کر لو وہ کر لو۔ اچھا کہا چلا ایسے کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے اس کو ہم مان لیں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے وحی کے ذریعے اطلاع فرما دی کہ یہ تورات کے اندر بھی حکم یہی ہے۔ ابھی اسلام کا حکم نہیں آیا تھا، اللہ نے فرمایا کہ تورات کے اندر بھی یہی حکم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، قسم دے کر پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تورات کے اندر سنسار کرنے کا حکم نہیں ہے؟
تو ان کا جی نہیں ہے، یعنی صاحب مکر گئے، یہ تورات کے اندر تو یہ حکم ہے ہی نہیں۔ ان کا ایک بڑا عالم تھا ابن سوریہ اس کا نام تھا، بہت بوڑھا 100 سال کا آدمی تھا، تو حضور نے فرمایا کہ اس کو بلا کے لاؤ، یہ تمہارا جو بڑا عالمی ہے جس پہ تم سب کا اتفاق ہے، ابن سوریہ کو بلا کے لاؤ۔ ابن سوریہ کو بلا کے لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ میں تمہیں اس خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے تمہیں فرعون سے نجات دی تھی اور جس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا تھا یعنی سلامتی کے ساتھ، تو اس کی قسم تمہیں سچ سچ بتاؤ کیا تورات کے اندر یہ سنسار کرنے کا حکم نہیں ہے؟ اس نے کہا جی اگر آپ مجھے یہ اتنی بڑی قسم نہ دیتے تو میں بھی خاموش رہتا، لیکن واقعی یہ حکم موجود ہے، یہ حکم موجود ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور ہم تو صرف یہ بڑے لوگوں کو، امیر لوگوں کو بچانے کے لیے اس کے اندر تحریف کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ حکم فرمایا کہ یہ اس کا فیصلہ یہی ہے، لیکن فرمایا ثم یتولون من بعد، اس کے بعد بھی پھر گئے، یعنی اب جو نظر آیا چونکہ فیصلہ تو ہمارے خلاف ہو گیا، ہمارے مفاد کی بات تو ہو نہیں، تو وہ پھر وہاں سے بھاگ گئے۔ وما اولئک بالمؤمنین، فرمایا کہ یہ لوگ مومن ہونے والے نہیں ہیں۔ اچھا اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آپ کو یاد ہے، ایک بڑا معمولی بات ہے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ لوگ طلاق دیتے ہیں، اب طلاق دینے کے بعد پھر بھاگتے ہیں مولویوں کے پاس سے، کہاں سے ہمارے مفاد کی بات ملے گی، کہاں سے ہمارے مفاد کی بات، یعنی ساری عمر تو سنی بنے رہتے ہیں، ساری عمر کہتے ہیں ہم بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اور پھر اس وقت دیکھتے ہیں اچھا اہل حدیثوں سے ہمیں مفاد ملے گا، پھر وہاں بھاگتے۔ اب یہ اپنے مفاد کے پیچھے بھاگنا ہے، یہ ہے اپنی نفس کی پرورش کرنا، اپنے نفس کی پیروی کرنا، اپنے مفاد کے پیچھے بھاگنا۔ بھئی یہ معاملہ یہی یہ کرتے تھے، یعنی اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ان کو اپنا مفاد نظر آتا اس کو مان لیتے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اپنا مفاد نظر نہ آتا تو سمجھا کے بھیجتے کہ نہ ماننا، بس بھاگنا، واپس آ جانا، کیونکہ اس وقت تک یہودی ایز اے شہری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کے ریاست کے انڈر نہیں تھے، یعنی وہ پابند نہیں تھے اس کے، اپنی مرضی سے آتے تھے، مان لے تو اچھی بات ہے، نہ مان لے تو ان کو کوئی قانونی طور پر پابند نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ مدینہ کی یہ جو اسٹیٹ تھی اسلامک اسٹیٹ اس کے وہ شہری نہیں تھے۔ تو یہ مفاد ہے، اس کے بارے میں یہ مثالیں دے کے مسلمانوں کو اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے محض اللہ کے لیے سارے معاملات کرنے ہیں، اور اگر کسی شریعت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہے تو پورے کا پورا کرنا ہے، ایسا نہیں ہے جہاں اپنے مفاد کے خلاف نظر آئے وہاں تو انکار کر دو، اور جہاں اپنے مفاد کے حق میں ہو تو وہاں تم مان لو۔ یہ شریعت اللہ کو قبول نہیں ہے، کیونکہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہونا یہ اللہ کا مطالبہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے۔